السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زادہ اللہ شرف، اس میں سے مخاطب ہوں اور مکتوبات امام ربانی مظہر الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکتوب نمبر 292، دفتر اول، حصہ پنجم۔ اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری سالکین اور مریدین کی آداب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ مکتوب شریف گویا اپنی شیخ، اپنی مرشد کے ساتھ محبت اور اپنی شیخ اور مرشد کے ساتھ ادب کا ایک نہایت ہی بہترین مجموعہ ہے۔ اگر ایک سالک چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کر لے اور اللہ رب العزت کی وہ مراتب قرب جو کسی شیخ کامل مکمل کے سینے سے ان کو مل رہے ہیں، چونکہ یہ شیخ وسیلہ ہے، یہ مرشد وسیلہ ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان، تو اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہوتا ہے ان کے حق میں بھی کچھ آداب مرعی ہوتے ہیں۔ حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک تفسیر مظہری کے صاحب ہیں، آپ نے تفسیر مظہری لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر مظہری کے علاوہ آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ارشاد الطالبین، جو سلوک و تصوف کی اور ان طالبان راہ حق کے لیے ایک مشعل ہے۔ آپ مبارک اپنی تفسیر میں بھی اور ان کے ساتھ ہی ارشاد الطالبین میں آپ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے حق میں جو آداب کی ہمیں تعلیم فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آداب کے بارے میں فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، آپ کے بارگاہ میں جب بولتے ہیں تو وہ نرم اور ادب سے بولتے ہیں۔ اور پہلے آیت شریف کا ترجمہ اور تفسیر آپ مبارک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے حق میں اللہ کرم فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا مت کر لیا کرو، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپ ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کرتے جائیں گے تو آپ کے سارے اعمال ختم ہوتے جائیں گے، ان کا ثواب اور اجر ختم ہوتا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جو آداب بارگاہ نبوی میں اللہ کریم نے ہمیں آداب کے بارے میں فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ آداب آپ نے رکھنے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہی آداب ہمیں اپنی مرشد کریم کی بارگاہ میں بھی اس آداب کو بچا لانے ہوں گے۔ ہاں، ایک نبی کے حق میں ادب ہے اور ایک اللہ کی ولی کے حق میں ادب ہے۔ نبی کے حق میں ادب تو نہایت ہی ضروری اور نہایت ہی لازمی جز ہے، لیکن ولی کے حق میں بھی وہی آداب، اور آپ مبارک نے ان کا ایک دلیل بھی عنایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں ادب اسی لیے ہے کہ نبی موصل ہے، وصل کرنے والا ہے اللہ رب العزت تک، بندوں کو رب سے وصل فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور کی تبعیت اور حضور کی متابعت پر اللہ کا یہ ولی، یہ مرشد کامل جو ہے، ان کا بھی ڈیوٹی اور وظیفہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی مرید کو رب تک واصل فرما رہا ہوتا ہے۔ تو فلہذا یہ بھی ایک وسیلہ ہے اور اللہ کے نبی بھی ایک وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ افضل ہے، اقدم ہے، مقدم ہے، بڑا ہے، اکبر ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اور یہ وسیلہ جو ہمارے مرشد ہے، ہمارا شیخ ہے، یہ وسیلہ حضور کی تبعیت میں اور حضور کی متابعت میں اللہ کریم نے اس کو بھی وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے جو وابتغوا الیہ الوسیلہ،
وسیلے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں فرمایا اس میں سے ایک وسیلہ ہمارا مرشد ہے، تو فلہذا قانون یہ ہے کہ وسیلے کو بھی اتنا ہی عزت و توقیر و احترام سے پیش آنا ہوتا ہے۔ تو حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی اس مکتوب شریف میں مکتوب نمبر 292 میں مریدوں کی تربیت کے بارے میں فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ مبارک فرما رہے ہیں کہ سالکان طریقت دو رستوں سے خالی نہیں ہے۔ طریقت والے لوگ جو سلوک اور طریقت کے رستے پر جانے والے طالبان راہ حق ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ ہوں گے مرید اور یا ہوں گے مراد۔ اگر وہ مراد ہے تو طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مرید اور مراد کی دونوں آسان طریقے سے ہم ان کی معنی اور مفہوم بیان کریں کہ مرید اور مراد دونوں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، رب کائنات چن لیتا ہے، منتخب فرما دیتا ہے جو رب کی مرضی ہو کسی بندے کو، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ رب العزت ہدایت فرما رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ آیت شریف گویا ہمیں مرید اور مراد کا فرق بتا رہا ہوتا ہے۔ مراد وہ ہے کہ جو اللہ کا اجتباء مجتبی ہو اللہ رب العزت کا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو منتخب فرما رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کیا ہے؟ مراد ہے۔ اور ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت فرما رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رستے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ محروم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مرید ہو گیا۔ گویا مراد وہ ہے جو ان کی محنت اور کوشش کے علاوہ اللہ کریم اسے ایک کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے، اور رب کائنات اپنی فضل و کرم سے اسے اپنی مراتب قرب عطا فرما رہا ہوتا ہے بغیر کسی محنت کے۔ یہ مراد۔ اور مرید اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی طلب اپنی سٹرگل سے کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرتے کرتے کہیں نہ کہیں کسی شیخ سے مل جاتا ہے، اور پھر رب کائنات اسے اپنا وصل و قرب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ مرید ہے۔ وہ ایک اور زبان میں ایک اور اصطلاح میں بھی مرید اور مراد کی معنی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مراد اسے کہتے ہیں کہ جو شاہراہ کمالاتی نبوت پہ جا رہا ہو، اور مرید اسے کہتے ہیں جو شاہراہ کمالات ولایت پر جا رہا ہو۔ اب شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والا مرید، رب کائنات اسے درمیان راہ، درمیان ترقیات، درمیان عروج رب ان پر کرم فرما رہا ہوتا ہے، اور رب کائنات اسے مرید سے اٹھا کے مراد بھی منتخب فرما سکتا ہے۔ تو یہ مراد اور مرید ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر مراد ہے تو فطوبی لہم، ان کے لیے تو پھر خوشخبری خوشخبری، رب نے اسے کامیابی عطا فرمائی، رب نے اسے منتخب فرمایا ہوا ہے۔ اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ براہ انجذاب و محبت، ایشان را کشان کشان خواہند برند۔ اس مراد کو اللہ رب العزت پھر کس طریقے سے؟ انجذاب، جذب کی وجہ سے، ان کی لطائف کی کشش ہوتی ہے۔ رب کائنات اسے جذبۃ من جذبات الرحمن، اللہ کریم اسے اپنی طرف منتخب فرما رہا ہو۔ اگر مراد ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کریم اسے اپنی ان کی جذبے کی وجہ سے جو ان کی کشائش لطائف ہے، اللہ کریم اسے مطلب اعلیٰ تک لے کے پہنچا دیتا ہے، اللہ اسے پہنچا دیتا ہے۔ اور جب بھی ان کو کسی ادب کی ضرورت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو؟ بتوسط یا بے توسط تعلیم شان خواہد داشت، پھر اللہ کریم اسے یا تو کسی واسطے کی وجہ سے یا بے واسطہ اللہ رب العزت اسے الہام فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ ادب ہے۔ ہم ہسٹری اور تاریخ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں۔ یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے ذات گرامی ہے، اور یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے سارے واقعے کو آپ کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ گزرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کریم سے اجازت نہیں لی جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کشتی میں بیٹھ گئی، اور کشتی میں وہ سارا ماجرا ہوا، اور حتیٰ کہ اس کو دریا میں پھینکا گیا، اور وہاں پر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ تو گویا رب کائنات نے اسے تنبیہ فرمائی۔ اب وہ تنبیہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جو تنبیہ تھی، وہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک واسطہ اور وسیلے کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے تنبیہ فرمائی کہ اگر اللہ کی اجازت کی علاوہ رب نے اجازت ابھی نہیں فرمائی تھی اور آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، فلہذا رب کائنات اسے، چونکہ آپ مراد ہیں
اور مرادوں کی تربیت اللہ کریم پھر اپنی فضل و کرم سے ان کو واسطے یا بے واسطے، وسیلے سے یا بے وسیلے سے انہیں تنبیہ فرماتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ کو آپ پڑھیں۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور رب کائنات نے اس کو کیسے تنبیہ فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ زکریا علیہ نبی علیہ السلام آپ مبارک کے پیچھے کفار لگے رہے اور آپ آگے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک درخت کے پاس گئے، کفار درپے تھے کہ آپ کو قتل کر لے، لیکن آپ مبارک ایک درخت کے پاس پہنچے، اور جب درخت کے پاس پہنچے تو آپ نے درخت کو کہا درخت مجھے پناہ دے۔ درخت شک ہو گئی اور آپ مبارک اس کے درمیان گئے، لیکن جب درخت واپس آپس میں جڑ گئی تو ان کی چادر کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ ابلیس علیہ اللعنہ آئے اور انہوں نے کفار کو کہا کہ یہ چادر کا کونا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام وہاں پر ہے۔ تو کفار آئے، کہا اب ہم اس کو کیسے نکالیں گے؟ تو ابلیس نے انہیں طریقہ بتایا کہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس جہاں تک آپ کا قد مبارک ہے اس قد کی برابری درخت کو اوپر سے کاٹ دیں، اور جب درخت سارا اوپر سے کٹ کے گر جائے تو پھر جو تنا باقی رہ گیا جس میں سے آپ مبارک ہے، تو اس تنے کو آپ آری کے ساتھ کاٹ لے درمیان میں سے، تو ایسے آپ مبارک بھی اس میں درمیان میں کٹ کے شہید ہو جائیں گے۔ کفار نے یہ عمل کیا، اور جب آری کا ایک دندانہ، آری کا ایک جو حصہ تھا آپ کے سر کو جب چیرنے لگا تو آپ مبارک نے اف کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے زکریا اگر دوبارہ اف کی تو آپ کی نام کو انبیاء کی لسٹ سے خارج کر دو۔ وہ تنبیہ فرما رہا ہے زکریا آپ نے درخت کو آواز تو دی کہ درخت مجھے پناہ دو، لیکن میں رب ہوتے ہوئے مجھے آواز نہیں دی۔ اگر مجھے آواز دی تھی کہ مجھے پناہ دو ربا، مجھے ان کفار سے بچا لو، تو اللہ کریم تجھے اس چٹیل میدان میں بھی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ نبی وسلم کی حفاظت فرمائی، آگ میں ڈال کے بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ بندہ مرید ہے تو مرید کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ کریم اسے جب ان کو کوئی ادب کی ضرورت ہو، ادب کی معنی یہ نہیں ہے کہ مراد جو ہوتے ہیں ان سے بھی بے ادبیاں سرزد ہو جاتی ہے، نہیں، تنبیہ دیکھو جتنا مرتبہ کسی بندے کا اللہ کے ہاں ہو بارگاہ میں تو ان کی اتنی ہی نزاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو، اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یہ جو فلسفہ قربانی ہے اس کی بھی ایک ریزن اور وجہ موجود تھی، کہ ریزن اور وجہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں اپنی بچی کی محبت اجاگر ہوئی، اور جب محبت زیادہ بڑھی تو رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کا ایک دل ہے اور اس ایک دل میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، یا تو میری محبت کو اپنا اور یا پھر اپنی بچی کی محبت کو لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارہ میں آپ کی محبت کو اپناتا ہوں۔ پروردگارہ نے فرمایا میری محبت کو لینا ہے تو اپنی اس محبت کو جو میری محبت کے ساتھ شرکت دار رہے اس محبت کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر کے مجھے دکھا دو، تو پھر میں قبول کر لوں گا۔ اور پھر وہ سارا فلسفہ جو تھا نا ایسے گزرا۔ تو مراد اور مقصد یہ کہ نزاکتیں پھر بڑی ہوتی ہیں، جب قرب الہی کے مراتب جتنے آپ طے کرتے جائیں گے اتنی نزاکتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بندہ اگر مراد ہے تو اللہ رب العزت اگر ان کو کوئی ادب چاہیے تو وہ ادب رب کائنات اسے یا تو وسیلے واسطے کے ساتھ انہیں اللہ رب العزت خبردار فرما رہا ہوتا ہے، یا بے واسطہ اللہ رب العزت اسے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ذلت اور لغزش واقع ہو جائے تو اللہ کریم اسے بہت جلدی متنبہ فرما رہا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی نبی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہے، ان کی طرف شائبہ نہیں کیا جا سکتا بلا، لیکن جو انبیاء علیہ السلام سے جو ہم اس کو لغزش اور ذلت کہہ سکتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کی ذلت واقع ہو جائے یا کوئی لغزش واقع ہو جائے کسی نبی سے، کسی مقرب سے وہ لغزش واقع ہو جائے تو اللہ کریم اسے جلدی متنبہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اس لغزش پہ اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس پر مواخذہ نہیں فرما رہا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہے اور محبوب رب العالمین ہے، اور آپ مبارک کے پاس ایک اندھا جو بے اختلاف روایت حضرت عثمان ابن مظعون ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، صحابی ہے یا کوئی اور صحابی ہے،
لیکن کثرت روایت سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جب آپ آتے ہیں تو حضور کفار کے بڑے رؤساء اور رئیسوں کے ساتھ بیٹھے انہیں دین کی تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں، انہیں دین پر لانے کے لیے انہیں ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران حضرت عثمان ابن مظعون یا کوئی اور صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھا وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ جب تشریف لاتے ہیں تو وہ چونکہ غربت کی حالت میں ہے اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آپ نے کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ یہاں پر آئیں تو اب چونکہ یہ رؤساء ہے، رئیس ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی حالت دیکھ کے یہ پھر اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی جو بندہ اسلام لے کے آتا ہے پھر تو اس حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی سوال پوچھنا چاہا وہ نابینا صحابی نے، تو حضور نے ان کو منع فرمایا۔ تو رب کائنات نے کیسے تنبیہ فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا حضور نے روگردانی کی اور ان کو گویا ہم اپنی زبان پہ اپنی اصطلاح پر ان کو دھتکارا، اور ان جاءہ الاعمی کے حضور کی بارگاہ میں ایک آیا نابینا شخص آیا، تو گویا اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ، لیکن چونکہ وہ اللہ کی محبوب ہے اور اللہ کی محبوب کو اللہ کریم نے اس پر کوئی عتاب یا عقاب یا عذاب نازل نہیں فرمائے، بلکہ رب کائنات نے صرف اسے متنبہ فرمایا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ مراد ہے اللہ رب العزت کی تو اللہ کریم اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کریم اسے پھر کیا متنبہ فرما رہا